السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے بیٹا آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں جی بچے؟ حصہ نظم ہم نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج دوسری نظم آدمی سید ضمیر جعفری کی نظم ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سید ضمیر جعفری نے طنزیہ انداز میں بڑے حساس موضوع کو گفتگو کا حصہ بنایا ہے۔ بظاہر دکھائی کچھ دیتا ہے اور انسان خام مادیت کے پیچھے اپنی قدریں فراموش کرتا جا رہا ہے۔ معاشرے کے کچھ بگڑتے ہوئے اقدار کو اس نے بڑے نہایت خوش اسلوبی سے اس نے بیان کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں یہ گفتگو کی ہے کہ انسان کا معیار کیا تھا، انسان کیا تھا اور آج انسان کس طرف جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ اچھا جی بیٹا، پہلا شعر ہے: تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کثر آدمی، کار آدمی۔ اس میں شاعر نے جو ہے سید ضمیر جعفری نے اردو ادب کے بہت مایہ ناز شاعر تھے اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ زیر تشریح نظم میں بھی اس نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار کو بیان کیا ہے۔ ادھر لے جاؤ۔ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں اس نے بیان کیا ہے اور یہ ہے کہ تھا کبھی علم آدمی اور جو ہے زر آدمی، علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، کہ کبھی انسان علم والا تھا، دل والا تھا، یعنی اخلاقیات سے بھرپور تھا، حسن اخلاق کا معیار تھا۔ آج کل کا آدمی کیا ہے؟ آج مال و زر کے پیچھے بھاگتا ہے، کار کوٹھی کے پیچھے بھاگتا ہے، محل و عالی شان مکانوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور انہیں ضروریات زندگی کو مد نظر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ ماضی میں انسان کو علم و فضل اور اپنے مطالعے سے محروم کیا جاتا تھا، اخلاق کو سب سے اعلیٰ معیار سمجھا جاتا تھا اور اخلاق کے بارے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان تھا کہ تم میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ وہ ایک گویا عالم فاضل کو اور با اخلاق شخص کو کے لیے جو کہہ لو کہ اس کو معاشرے میں ایک معزز شخص جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ چیز فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور صاحب علم لوگوں کے درجات جو ہے وہ بلند کرے گا۔ صاحب علم لوگوں کی دل سے قدر کی جاتی تھی، معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کے لیے بڑے ہمدردی، خلوص اور محبت کے لوس جذبات ہوتے تھے۔ یہ تمام جملہ یوں کہہ لو کہ تمام جو ہے نیک صفات، اچھی صفات جو تھی وہ ان میں بدرجہ احسن جو ہے وہ موجود ہوتی تھیں۔ ہر شخص میں ہر شخص کی ذات کے اندر، ہر معاشرے، ہر قبیلے کے اندر، ہر نسل و خاندان کے اندر علم و فضل والے شخص کی قدر و قیمت ہوتی تھی۔ مگر اگر دور حاضر میں دیکھا جائے تو دور حاضر میں یہ معیار یکسر بدل گیا ہے۔ صاحب علم کی معاشرے میں قدر تھی، موجودہ دور میں یہ معیار یکسر بدل چکا ہے۔ دور حاضر میں جس کے پاس روپیہ ہے، چاہے اس کے پاس علم و فضل ہے کہ نہیں، چاہے وہ تقوی زہد کی حدود کو جو ہے وہ پار کر رہا ہے یا نہیں، اور وہ ضروریات زندگی سے لیس ہے، وہی انسان آج کے دور میں آدمیت کے معیار پر پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ انسان جو علم و فضل والا ہے یا جس کے پاس جو ہے وہ اعلیٰ میں ہے، جو حلال و حرام کی تمیز کرنا جانتا ہے، جو جائز و ناجائز میں فرق جانتا ہے، جو اخلاقیات اقدار کو جو ہے وہ اس نے اپنایا ہوا ہے، ان سنہری اصولوں کو لے کر چل رہا ہے، اس انسان کی موجودہ دور میں کوئی قدر و قیمت، کوئی جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہے وہی شخص قدر و قیمت والا ہے۔ دوسرا شعر جو ہے وہ بیٹا انتہائی یوں کہہ لو کہ دل کو چھوتا ہوا اور ایک بڑا جو ہے الگ سے موضوع لیا ہوا ہے: کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی، کتنا بسیار آدمی۔ کل بلاتی گنجان آباد بستیاں، بہت زیادہ آبادی والی بس، کمیاب نادر کم ملنے والا، بسیار بہت زیادہ بے انتہا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں اب شاعر نے بیان کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بے پناہ ہجوم والی آبادیاں اور بے پناہ جو ہے بستیاں جس میں آبادی کی کثرت ہے آج موجود ہیں، سڑکوں، بازاروں، تعلیم، قبرستان، ہر جگہ جائیں، جہاں نہ بھی زندگی کا آثار ہے وہاں بھی دیکھیں تو آپ کو انسانوں کا ایک ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ رہائشوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، بستیاں، آبادیاں کثرت سے بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ تنگ و تاریک مکانوں میں رہتے ہیں، بے پناہ مسائل ہیں زندگی کے لیے جو یوں کہہ لو کہ منہ کھولے انسان کا جو ہے وہ استقبال کیے بیٹھے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ
ہوتا جا رہا ہے، لوگ بھوک و پیاس سے مرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ آبادی کے باوجود بھی وہ انسان جو انسانیت کے معیار پر پورا اترتا ہے، جو انسانیت کی اعلیٰ تعلیم سے واقف ہے، وہ انسان ان کلبلاتی بستیوں میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ جتنا انسان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی اس میں انسانیت کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ حرص، کینہ، حسد جیسی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور انہی برائیوں کو جب انسان نے اپنے اندر رچایا بسایا ہے تو وہ انسانیت کے معیار اور انسانیت کی تعریف سے نیچے گر گیا ہے۔ تیسرا شعر ہے بیٹا، جو یوں کہہ لو کہ موجودہ دور کا ایک ایسا یوں کہہ لو کہ ناسور جو ہمارے معاشرے میں یوں کہہ لو کہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اس کی پر چوٹ کی گئی ہے۔ پتلی گردن، پتلے آبرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترادار آدمی۔ اس میں شاعر نے انتہائی یوں کہہ لو کہ طنز و مزاح کے انداز میں معیار حسن کو جو ہے وہ طنز بنایا ہے۔ موجودہ دور کا جو معیار حسن ہے اس کو جو ہے اس نے بڑے جو ہے وہ طنز کے انداز میں بیان کیا ہے۔ جہاں ہمارا معاشرہ مادیت پرستی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، وہیں پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ حسن پرست بھی ہوتا جا رہا ہے۔ جس شخص میں خوبصورتی، ظاہری حسن اور ظاہری خد و خال میں جس کی کمی ہے، اس شخص کو معاشرے میں نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی مقام ہے، اور نہ ہی اس کی قدر و قیمت ہے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ آج دا بجا جو ہے ایسے سینٹر کھولے جا رہے ہیں جو انسان کو جو ہے بڑے اسمارٹ، خوبصورت، اور وہ جو ہے ان چیزوں سے ہم جہاں پر بے پناہ پیسے کا خرچ کر رہے ہیں اب انسانوں کو خوبصورت بنانے میں، وہیں انسانوں کی تربیت کی طرف ہمارا کوئی جو ہے وہ رجحان نہیں ہے۔ ہم اعلیٰ اخلاق سے آ رہی ہیں، ہمارے اندر چھوٹے بڑی کی تمیز موجود نہیں، ہمارے پاس جو یہ دیکھ لو کہ ہمارے بچوں اس تعلیم و تربیت سے ناواقف ہیں، کیونکہ ہم خود اس تعلیم و تربیت سے ناواقف ہیں۔ جو کچھ ہم انہیں سکھا رہے ہیں وہی کچھ وہ ہمیں پلٹ کر ہمارے سامنے وہ لا رہے ہیں۔ مردوں کے اندر عورتوں جیسے اوصاف جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ معاشرے کی زوال کی نشانی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں اور عورتوں پر، اور ان عورتوں اور مردوں پر جو ایک دوسرے جیسی مشابہت جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ مرد عورتوں جیسی، عورتیں مردوں جیسی مشابہت جو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ خوبصورت رہنا، تیار ہونا، اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا، بن ٹھن کر رہنا، یہ ایک انسان کی جائز ضروریات ہیں، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ انسان کی یوں کہہ لو کہ فطرت، اور انسان کی یوں کہہ لیں کہ محبت اور اس کی رچی بسی احساس کا یہ حصہ ہے کہ انہوں نے، لیکن اس کے اپنی جیسے آپ اپنے حسن کو نکھارو، اسی طریقے سے آپ اپنے اخلاق کو، اپنے اقدار کو نکھارو۔ جیسے اخلاق و اقدار آپ کے اندر نکھریں گی تو اندر باہر خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی۔ فطرت کا تقاضا جو ہے وہ اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کے اندر مردانہ اوصاف پیدا ہونے چاہیے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی عورت سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنایا، اس کے اندر وہ نرم و نازکی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کفیل ہے، اس نے کفالت کرنی ہے، اس نے معاشرے کا، اس نے اسلام کا جھنڈا لے کر آگے بڑھنا ہے، اس نے معاشرے کو جو ہے بہترین ستونوں پر کھڑا کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مرد قوی ہو، توانا ہو، جب مرد کمزور نہ ہو، مرد جو ہے طاقتور ہو، اور اس کے اندر اعلیٰ اوصاف جو ہیں وہ موجود ہوں۔ یہ بیٹا 3 اشعار ہیں، ان کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔